بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم. اسٹوڈینٹس، ہم کنٹینیو کرتے ہیں وائی بوائز فیل ان کالج کو. دا کوشچن آف ہیلتھ بوتھ فزیکل اینڈ مینٹل از آلویز ون آف دا ریزنس فار فیلئر. If an adequate health service is available in the college and if proper cooperation exists between teaching staff and the office of the college doctor, an immense number of failures can be avoided. And what is just an important, the reason for inability to do satisfactory college work can be clearly understood by the boy, his parents, and the college authorities. In the case of poor academic work, the reason for which is not apparent. It is my custom always to ask the student to undergo a thorough physical examination. It is surprising to find out in how large a percentage of such cases the university physician finds an adequate reason for the difficulty. Tuberculosis, bad tonsils, sleeping sickness, poor digestion, various forms of mental and nervous difficulty have been brought to light by the doctor during the past few months, to the unspeakable belief of the student and enlightenment of the faculty. Occasionally, one meets an old-fashioned person like the father who told me a few months ago that although we had arranged to have his son's tonsils removed without expense, he would not consent to the operation. He asserted that Allah put those tonsils in his son's throat for some good purpose, and that he would not stand for their removal, since the boy was absorbing too much poison to permit proper application to his college work. We had to ask him to go home. Of course, such cases are rare, but it is necessary to keep constantly in mind the simple fact that there is no substitute for health, and that however such a man may know, it is not of much value unless he possesses the physical vigor to bring it to bear on the world's problems. جی اسٹوڈینٹس، ہم لوگوں نے یہ جو پیراگراف دیکھا ہے، اس پیراگراف میں ہمیں بوائز کی جو فیلئرز کی ریزن ہے وہ واضح طور پر سمجھ آ رہی ہیں، اور ان ریزنز میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ صحت کا ہے. بے شک وہ جسمانی صحت ہو یا ذہنی صحت ہو، یہ ایک ہمیشہ سے ناکامی کی وجہ رہی ہے. اگر کالج مناسب طبی امداد کی سہولت مہیا کرتا ہے بچوں کو، تدریسی عملے کو اور کالج ڈاکٹر کے درمیان اگر صحیح تعلق رہتا ہے تو بہت سارے لڑکوں کو فیل ہونے سے بچایا جا سکتا ہے. بڑی اہم بات تو یہ ہے کہ اس طرح خود لڑکے، ان کے والدین اور کالج انتظامیہ کا کام تسلی بخش نہ کرنے کی وجہ صاف معلوم ہوتی ہے. اس کے بعد بچوں ایسا ہے، اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسے خراب تعلیمی کام میں جس کی وجہ سے واضح نہیں ہوتی. میری عادت ہے کہ میں ہمیشہ وہ کہتا ہے کہ طالب علموں کو اپنا طبی معائنہ کرانے کے لیے کہتا ہوں، اور یہ جان کر حیرت ہوتی ہے کہ کتنے فیصد لوگ ہوتے ہیں جن میں جو کہ یونیورسٹیوں کا ڈاکٹر ناکام طلبہ کی مشکل کی صحیح وجہ دریافت کر لیتا ہے. جو فیلئر والے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو وہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے، فزیشین ہوتا ہے، وہ کہتا ہے چند ماہ پہلے ڈاکٹر نے تپ دیکھ، خراب گلے کے غدود اور نیند کا نہ آنا، بدہضمی، مختلف ذہنی اور اعصابی مشکلات کا جو مسائل کا شکار ہوتے ہیں بچے، ان کا جو ہے وہ سراغ لگا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ اور اسی وجہ سے ہی وہ جو ہے ان کو بڑی بصیرت حاصل ہوئی اساتذہ کو. اس کے بعد کبھی کبھار وہ کہتا ہے میں اولڈ فیشنڈ باپ کو ملتا ہوں، واسطہ پڑ جاتا ہے، اور جو کہ جس کو یہ صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ اگرچہ کالج نے بغیر خرچ کے اس کے گلے کی غدود نکلوانے کا بندوبست کروایا ہوتا ہے، لیکن وہ آپریشن کی اجازت نہیں دیتا پیرنٹس کہ اس کا بچہ بیمار ہے بھی آپریشن کی اجازت دی جائے، لیکن وہ نہیں دیتا کیونکہ وہ کہتے ہیں خدا نے یہ غدودیں
کسی خاص مقصد کے لیے اس کے گلے میں رکھی ہوں گی، اور وہ بالکل بھی وہ آپریشن نہیں کروانے دیتا، اس کا حامی نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کا گلا خراب ہو جاتا ہے، زہر لگتی رہتی ہے، زہر ابزارب کرتا ہے اس کا گلا، ٹھیک ہے، اور اس کے کالج کا کام وہ محنت نہیں کر سکتا، اس وجہ سے وہ یقیناً ایسے کیسز وہ کہتے ہیں کہ ہوتے تو کم ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یقیناً بات وہ کرتے ہیں کہ اس پوری دنیا میں صحت کا وہ کہتے ہیں کوئی نہیں مول بدل نہیں. Nowadays, when most ambitious boys want to go to college, the financial pressure is a very serious one. یہ ایک اور مسئلہ جی انہوں نے بتایا لڑکوں کے فیل ہونے کا. A few parents take the position that the boy should earn his way through college for the good of his soul. As a matter of fact, no boy ought to be compelled to earn his entire way through college. If it can in any way be avoided, not only does he get a mighty poor living by the process, but a mighty poor education as well. If the boy ought to go to college at all, he ought to be trusted to make good use of reasonable contribution from his parents toward his expenses. Any parent owes this much to his son. The boy didn't ask his parents to bring him into the world. They are responsible for his being here, and consequently, they have the responsibility for giving him the best equipment possible to meet the world's problem. اور آج کل وہ کہتے ہیں ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ کالج میں بچے تو چلے جاتے ہیں لیکن پڑھنا بھی چاہتے ہیں، لیکن یہ جو مالی دباؤ ہوتا ہے یہ بڑا سنجیدہ ہوتا ہے، یہ بڑا سیریس مسئلہ ہوتا ہے. کچھ بچے بیچارے کیا کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے وہ کالج میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں اور خود ہی اپنی ضروریات کے لیے کماتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ اور بچوں کو جب وہ بچے بیچارے مجبور ہو جاتے ہیں، کمپیلڈ ہو جاتے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ کمانا پڑتا ہے اور دوسری کوئی ریزن نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ سے نہ صرف اس کی جو تعلیم ہے اس پہ برا اثر پڑتا ہے، اس کی ایجوکیشن پہ بھی برا اثر پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ایک کالج میں بچہ جاتا ہے تو اس پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ اس کے ایکسپینسز کے لیے ریزنیبل اماؤنٹ پیرنٹس بھی دیں. ٹھیک ہے، کہ بچے نے تو نہیں کہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں وہ آئے، پیرنٹس لے کے آئے اور وہ رسپانسیبل ہیں اس کے یہاں ہونے کی وجہ سے، اور وہی رسپانسیبل ہیں، ان پہ کی رسپانسبلٹی ہے کہ دنیا کے مسائل سے نمٹنے کے لیے ان کے پاس جو ہے وہ بیسٹ ایکوپمنٹس، انہیں اچھی سے اچھی تعلیم جو ہے وہ ان کو مہیا کی جائے. ٹھیک ہے جی بچوں، اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے Nevertheless, many boys are cast entirely on their own resources for their college expenses, and it is always to the detriment of their health. صحت تباہ ہو جاتی ہے، or the value of their education, or both. دونوں. Any boy can earn a part of his expenses without hurting himself, and in my experience, many boys are willing to earn more than their share in order to save the burden of their پیرنٹس. یہ بڑی مزے کی بات کی انہوں نے کہا ہے کہ بہت سارے بچوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ خود کمائیں اور خود ہر چیز پوری کریں، جس کی وجہ سے نہ صرف ان کی صحت تباہ ہو جاتی ہے، نہ صرف بلکہ ان کے جو ایجوکیشن کی ویلیو ہے وہ بھی خراب ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، اور وہ بیچارہ خود ویسے ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ خود کو نقصان پہنچائے بغیر ہر چیز کما لے. وہ کہتا ہے میرا تجربہ یہ ہے کہ بہت سارے لڑکے وہ اپنی ضرورت سے زیادہ بھی کماتے ہیں، ضرورت سے زیادہ حصہ ڈالنے کے لیے، تاکہ ان کے پیرنٹس پہ بوجھ نہ آئے. بٹ ٹو سی بوائز بائی دا ڈزن ٹیک جابس لاسٹنگ فرام 6 o'clock in the evening till 2 in the morning. بیچارے بہت سارے لڑکے رات 2 بجے سے لے کر صبح جو ہے وہ شام 6 بجے سے لے کر رات 2 بجے تک بیچارے کام کرتے ہیں. اور کیسے 6 days in a week، ہفتے میں 6 دن. To see boys undergoing transfusion of blood to get money for their food and books is a heart-rending spectacle. بڑی مزے کی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ کچھ لوگ تو بیچارے لڑکے بلڈ بھی بیچتے ہیں، اپنا خون بیچتے ہیں کتابوں اور خوراک کے لیے، اور یہ بڑا دل دکھانے والا ایک نظارہ ہوتا ہے. Many of our boys of finest character and excellent ability are doing just this kind of thing. And inevitably,
It is an important reason for apparent failure. Most colleges do all they can with scholarship funds to alleviate this situation. But even when everything possible is done, every dean who knows his students can recall many cases of boys who have been obliged to drop out for the lack of money to see them through. ٹھیک ہے جی، یہی بات ہو رہی ہے کہ بیچارے بچے، اچھے لڑکے، کافی قابل لڑکے بھی اس وجہ سے بیچارے وہ فائنینشیل پریشر کی وجہ سے جو ہے وہ رہ جاتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. بہت سارے کالجز جو ہے اس قسم کی سچویشن سے بچانے کے لیے بچوں کو اسکالرشپ دیتے ہیں، جو کچھ وہ کر سکتے ہیں کرتے ہیں. لیکن پھر بھی بہت سارے لڑکے جو ہے وہ کالج سے بیچارے جو ہے وہ نکال دیے جاتے ہیں. اور اس کی بڑی ریزن کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ ان کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہوتے، ان کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہوتے بچوں. اس کے بعد بچوں، دیر آر آلویز اے گڈلی نمبر آف انڈر گریجویٹس whose heads are turned and whose judgment is perverted by the attractiveness of the athletic sports and literary so-called activity. All of these features of college life have their place and should receive the support of those students who are interested in them. In my experience, the awakening of a clear judgment as to what the college is for is not just as difficult as is often supposed. If a boy is too much interested in these side shows, he ought to get out of the main tent and become professional. But the most of them really are not. And if reasoned with by a friend who knows youth and understand the importance of the college opportunity, they will not allow themselves to be swept off their feet by athletics. I do not think that this sort of thing is as serious as a reason for failure as do some of the critics of our colleges who see things from the outside and at long range. بچوں، اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا کہ بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کالج میں جو پڑھتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دیتے ہیں اسپورٹس کی طرف. ٹھیک ہے، جو اپنے آپ کو اسپورٹس کی طرف لگا دیتے ہیں اور وہ ورزشی کھیل اور اس طرح سے نام نہاد سرگرمیوں کے وہ کشش کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوتی ہے. اور یہ بھی ٹھیک ہے، کالج میں ایسی چیزیں ہونی چاہیے، وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. لیکن وہ لوگ جو اس میں دلچسپی لیتے ہیں، کالج کا مقصد وہ کہتے ہیں واضح ہے، وہ تو تعلیم ہے. کہتے ہیں اگر کوئی لڑکا ایسا کام کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ پیشہ ور کھلاڑی بن جائے، اپنا تعلیم کا تو زیان نہ کرے. ٹھیک ہے جی. تو وہ دوسری بات یہ بھی کہتا ہے کہ کھیلوں کی وجہ سے اتنے زیادہ لوگ نہیں فیل ہوتے، لڑکے نہیں فیل ہوتے، اور یہ کوئی بڑی وجہ نہیں ہے. بٹ فیلئر ہے، لیکن کوئی بڑی فیلئر کی وجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور کرٹکس کے بارے میں کہتا ہے کہ کرٹکس جو باہر سے بیٹھ کے بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں کھیلوں پر، ایسا نہیں ہے. Few lazy bluffers drift into college and usually drift out again. Most of them have not found any serious interest in life, and some of them never will. It is usually wise to let them retire to the cold world for a reason and find out by experience how much demand there is for a lazy bluffer. Sometimes they learn their lesson and return to do the first aid work, but the burden of the proof is always on them to show that they mean business. On the whole, the problem that the college dean faces calls for about the same diagnostic ability as the physician's. He is helping the young men under him to see life steadily and see it whole. If he can save boys from failure through foolishness, sickness and sin, he is doing his part of the job. ٹھیک ہے جی. اب وہ کہتا ہے کچھ لیزی کاہل بلفرز آوارہ بچے کالج میں گھومنے پھرنے کے لیے گھساتے ہیں اور اسی طرح گھوم پھر کے باہر نکال دیے جاتے ہیں. ان میں سے بہت ساروں کو زندگی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا اور نہ کبھی ان کو ہونا ہے. ان کو وہ کہتا ہے، بڑی اچھی بات کرتا ہے کہ ان کو دنیا پہ چھوڑ دیں. یہ جو کولڈ ورڈ ہے نا، ان کو بے رحم دنیا کے لیے چھوڑ دیں.
اور یہ جب باہر جا کے دیکھیں گے ان کی کیا ڈیمانڈ ہے، کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں ہوگی، اور یہ وہاں جا کے دیکھیں گے کہ ان کی کیا مارکیٹ ہے، ان کی کیا ویلیو ہے۔ خیر وہ کہتا ہے مجموعی بات یہ ہے کہ کالج کے سربراہ شعبہ کو جو مسئلہ درپیش ہوتا ہے وہ ایک اس کو ڈاکٹر جیسی ماہرانہ تشخیصی صلاحیتیں اس میں ہونی چاہیے نا۔ کالج کا جو ڈین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ انہیں کالج کے ڈین کو چاہیے کہ مکمل طور پر اسٹوڈنٹس کی رہنمائی کرے اور ان کی زندگی کو بہتر بنائے۔ اگر وہ لڑکوں کو حماقت سے، بیماری سے، بے راہ روی کی وجہ سے ناکام ہونے سے بچا لیتا ہے تو وہ اپنے حصے کا کیا کر رہا ہوتا ہے؟ فرض سر انجام دے رہا ہوتا ہے۔ تو بچوں آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے دیکھنا ہے، اس کے کویشچن آنسر آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں، اور سنم بھی جو آپ کو بتائیں سن شائن سے آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔